بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا شوگر کے مریضوں کو جب تک آنکھوں کی کوئی بھی تکلیف نہ ہو تو اس کا معائنہ نہیں کروانا چاہیے؟ کیا جب تک نظر پہ فرق پڑنا شروع نہ ہو جائے تو آنکھوں کا معائنہ نہیں کروانا چاہیے؟ جی نہیں، شوگر کے مریضوں میں جو شوگر کی وجہ سے آنکھوں پہ اثرات پڑتے ہیں وہ نظر پہ افیکٹ ہونے سے کئی سال پہلے ان کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی یا شوگر کی وجہ سے جو آنکھوں کے پردوں پہ اثرات پڑتے ہیں وہ تقریباً شوگر ڈائگنوز ہونے کے 5 سال کے بعد اگر شوگر اچھی کنٹرول نہ ہوئی ہو تو اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ شوگر دو طرح سے آنکھوں پہ افیکٹ کرتی ہے۔ اول وہ تو آنکھوں کے لینز میں دھندلا پن آ جاتا ہے جو کچھ عرصے بعد میچور ہو کے موتیا یعنی کیٹریکٹ کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ کیٹریکٹ کوئی خطرناک بیماری تو نہیں اور اس کا معمولی سا آپریشن ہی بینائی کو بحال کر دیتا ہے، لیکن اصل مسئلہ آنکھوں کے پردے یعنی ریٹنا پہ اثرات کا ہے۔ ریٹنا پہ جب شوگر کی وجہ سے اثرات شروع ہوتے ہیں تو عموماً کئی سالوں تک مریض کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اس کی بینائی یعنی نظر بالکل ٹھیک رہتی ہے۔ لہٰذا ایک بات یاد رکھیے کہ شوگر کے مریض ہرگز نظر کے کمزور ہونے یا نظر کی کوئی بھی تکلیف کا انتظار نہ کریں۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلائٹس کے مریض اپنی شوگر ڈائگنوز ہونے کے 5 سال کے بعد ہر سال آئی اسپیشلسٹ سے فنڈوسکوپی کا ٹیسٹ یا نظر کا معائنہ ضرور کروائیں، اور اسی طرح ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس کے مریض اپنی ڈائگنوسس کے فوراً بعد شروع میں پہلے سال ہی آنکھوں کا معائنہ کروا لیں، اور اگر ان کا آنکھوں کا معائنہ اچھا ہو تو ہر 2 سال یا 3 سال میں ایک دفعہ ضرور اس کا معائنہ کروانا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ شوگر کے پیش نظر آنکھوں کا معائنہ صرف نظر کو چیک کرنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ فنڈوسکوپی کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ایک خاص مشین یا آلہ کے ذریعے آنکھوں کے پردے کا معائنہ کیا جاتا ہے، اور اگر اس میں شوگر کی وجہ سے کسی قسم کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو چکے ہوں تو اس کی بروقت تشخیص اور بروقت علاج سے آنکھوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ پوری دنیا میں شوگر کے مریضوں میں سے ہر 5ویں مریض میں ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی ہے، یعنی ہر 5ویں مریض میں کسی نہ کسی حد تک آنکھوں میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر 3rd پیشنٹ میں لائف تھریٹننگ یعنی اتنی ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی ہو سکتی ہے کہ اس کی نظر چلی جائے۔ جس طرح شوگر جسم کے باقی اعضاء پہ بھی پروگریسولی اثر کرتی ہے اور اس کو خراب کرتی رہتی ہے، بالکل اسی طرح آنکھوں پہ بھی اسی طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو کیا جائے، کس طرح شوگر کے مریض اپنی آنکھوں کو بچا سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ جو رول آف تھمب ہے وہ شوگر کے اچھے کنٹرول ہونے کا ہے۔ آپ لوگوں کی شوگر جتنی اچھی کنٹرول ہوگی آپ کے شوگر کی وجہ سے آنکھوں پہ اثرات اتنے ہی کم مرتب ہوں گے۔ تو اس میں ABCDE والا فارمولا اختیار کریں۔ A مین HbA1c۔ HbA1c اپنے آپ کے شوگر کے کنٹرول کو شو کرتی ہے اور اس کا ٹارگٹ 7 سے کم رکھیں، اور ہر 3 ماہ بعد HbA1c کا ٹیسٹ کرائیے۔ B بلڈ پریشر۔ شوگر کے مریضوں میں عموماً بلڈ پریشر ہوتا ہے، اور اپنے بلڈ پریشر کو بہت اچھا آپٹیمم کنٹرول رکھیے۔ آپ کے بلڈ پریشر کا ٹارگٹ 130/80 سے کم ہونا چاہیے۔ C کولیسٹرول۔ اگر آپ کے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار بڑی ہے تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کچھ دوائی یا عموماً خوراک اور ورزش کے ذریعے اس کو کنٹرول رکھیں۔ ڈی ڈو ناٹ اسموک۔ اسموکنگ کے ڈائریکٹ اثرات آنکھوں پہ پڑتے ہیں اور ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی یعنی شوگر کی وجہ سے آنکھوں کی بیماریوں کو بہت تیز کر دیتے ہیں، اس لیے شوگر کے مریضوں کو فوری طور پہ اسموکنگ بند کر دینی چاہیے۔ اور لاسٹ میں ای کا مطلب آئی چیک اپ، یعنی سال میں ایک دفعہ فنڈوسکوپی کا ٹیسٹ ہر شوگر کے مریض کے لیے مسٹ ہے، اور اگر اس میں شروع سے ہی کوئی ایسے اثرات آنا شروع ہو جائے تو اس کا بروقت علاج کرائیے۔ ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی کی علاج کی مختلف اقسام ہے جو مختلف سٹیجز پہ کیا جا سکتا ہے۔ آج کل لیزر تھراپی ایک بہت اچھا موڈ آف ٹریٹمنٹ ہے، اس کو ضرور اختیار کریں۔ اس کے علاوہ کچھ آنکھوں کے اندر انجیکشنز لگائے جاتے ہیں۔ اکثر مریض معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ان انجیکشن سے ڈر جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کا علاج ادھورا رہ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ 1 سے 2 سال میں ان کی نظر بالکل چلی جاتی ہے اور وہ اس ٹریٹمنٹ سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اور 3rd سرجری، ریٹنل سرجری۔ تو یاد رکھیے کہ آنکھوں کا علاج ہی آپ
آپ کی بینائی اور نظر کو بچا سکتا ہے، اور شوگر کی وجہ سے آنکھوں پہ پڑنے والے اثرات کو صرف بروقت تشخیص اور علاج سے ہی اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں اگر کوئی معلومات درکار ہو تو کمنٹس میں ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔